عظمت مادر اسمین کی آواز سے بلند سلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا مقتدانا وہادینا وسیدنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صلوات پڑھیں محمد انسان کی عظمتوں میں سے سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ بات بتا دے اور یہ بات اپنے آپ کو سکھا دے کہ ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے ہمارے خالق و مالک کا دیا ہوا ہے. یہ بات بندے کو پورے یقین کے ساتھ اپنے دل میں اتار لینی چاہیے. اگر اسے اس بات کا اعتبار اور یقین ہو جائے، جب اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے خالق و مالک نے دیا ہے، تو اس کو اس بات کا بھی یقین ہو جائے گا کہ جو دوسرے کے پاس ہے وہ بھی مالک کا دیا ہوا ہے. جو دوسرے کو دیا ہوا ہے وہ بھی مالک کا دیا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ اپنے دل کو یہ بات سمجھا دے، سکھا دے، یقین کر لے، یقین کی منزلوں میں اتر جائے. اچھا، حقیقت وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ یقین نہ کریں. نقصان جو ہے جس نے یقین نہیں کیا اس کو ہی پہنچے گا. حقیقت کا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. حقیقت کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حقیقت ہوتی ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ہماری خطائیں پردے میں چلی جائے
تو یہ فطرت، یہ نیچر، یہ قانون، یہ دنیا اس انداز سے خدا نے خلق کی ہے کہ یہی دنیا اس کو دوبارہ دہرا دیتی ہے، اور دہرانے کے بعد حقیقتوں سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور حقیقت لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ جھوٹے اپنے کیفر کردار کو پہنچتے ہیں، لوگ سچوں کو سلام کرتے ہیں۔ زلیخا نے 10 سال جناب یوسف کو قید خانے میں ڈلوا دیا، وہ قید خانے میں ضرور رہے مگر زلیخا بدنام ہوئی اور یوسف عزت پائے، اس لیے کہ حقیقت اپنے آپ کو منوا لیتی ہے، بھلے سے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے، بھلے سے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے، حقیقت اپنے آپ کو منوا لیتی ہے۔ اور جب حقیقت اپنے آپ کو منوا لیتی ہے تو ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو میں مان لوں کہ میں جھوٹا ہوں، میں سچوں کی فہرست میں اپنے آپ کو شمار نہ کروں۔ اگر میں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے تو میں اپنے آپ کو کہوں کہ تم غلط بیانی سے تم نے کام لیا ہے۔ اگر میں اپنے گناہ کا خود اعتراف کروں گا تو میرے ضمیر کی عدالت میں پھر کھلبلی نہیں، اطمینان پیدا ہوگا، اور جب میرے اندر سے ضمیر میں اطمینان پیدا ہوگا تو میں اپنی بیماریوں کو، اس لیے کہ جب مریض پریشان ہو جاتا ہے تو بیماری اور بڑھ جاتی ہے، اور جب مریض کو اطمینان ہو جاتا ہے تو آدھے سے زیادہ بیماری کا علاج ہو جاتا ہے، آدھے سے زیادہ بیماری کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے یقین میں اضافہ کریں کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ مالک کا دیا ہوا ہے، خالق کا دیا ہوا ہے۔ عزت ہے تو پروردگار عالم نے دی ہے، اور قرآن نے تو خود صاف لفظوں میں کہا ہم نے تو تمہارے لیے خیر ہی نازل کیا ہے، خیر کو تم اپنے لیے شر بنا لو، یہ تمہارا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں ہے۔ ہم نے تو تمہارے لیے خیر ہی پیدا کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے آئینے میں، آپ تاریخ کی حقیقتوں کو، یہ مجلس اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی فن دکھایا جائے، کوئی ایکٹنگ کی جائے، کوئی داد و تحسین کے بے پناہ باب کھول دیے جائے اور کوئی جملے بازی کر کے جو ہے لوگوں کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوٹ لی جائے، بلکہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی ائمہ آئے ہیں، جتنی بھی عورتوں نے کام کیا ہے، سب کا مقصد یہ تھا انسان ضد کو چھوڑ دے، حقیقت کو قبول کر لے، انسان بے ایمانی کو چھوڑ دے، حقیقت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، قرآن کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنی فکر کو پاک و پاکیزہ کرے، انسان سچا ہو جائے، اور جب انسان سچائی کو دیکھے گا کہ اس کے دامن میں کتنی مہربانیاں لے کے آ رہی ہیں، کتنی نعمتیں لے کے آ رہی ہیں، سچائی اپنے آپ کو منوا لیتی ہیں، اور فکر کرے، شعور کرے، جتنے لوگوں نے برائیاں کی ہیں ان سب کا انجام کیا ہوا ہے، اور جن بروں نے برائی کو چھوڑ کے توبہ کر لی ہے، توبہ کے بعد ان کی عزت کتنی ملی ہے۔ میں 2-4 نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہم فکر کریں، ہم شعور کریں، ہم عقل سے استعمال کریں کہ ہم یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اپنے کو بدل لیا وہ کتنے بڑے ہو گئے، اور جو لوگ ضد پہ اڑ گئے وہ کتنے چھوٹے ہو گئے۔ مثلا جناب یوسف، جناب موسیٰ کے ساتھ بہت سے لوگوں نے بدل لیا، مومن آل فرعون نے اپنے آپ کو بدل لیا، تو مومن آل فرعون کا نام قرآن مجید میں موجود ہے، خدا نے عزت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، فرعون کا نام بھی قرآن ہے مگر قرآن میں ذلت کے ساتھ، تحقیر کے ساتھ، بے عزتی کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ یعنی پتہ چلتا ہے اگر قرآن کی باتوں پر ہم 1 لاکھ گناہ کریں، مثلا ہم نے 1 لاکھ گناہ کیے، میں آپ کے سامنے بہت دھیرے دھیرے بہت حقیقتوں کو پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھیں، روایات کی روشنی میں دیکھیں، قرآن کے آئینے میں دیکھیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہگار تھے، بے پناہ ان کے دامن کردار میں گناہ تھے، مگر جب انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا تو خدا نے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا، اور کھوئی ہوئی عزت کو، کھوئی ہوئی ذلت کو، کھوئی ہوئی عزت کو اللہ نے، جو ذلت ان کے حصے میں آ گئی تھی، پھر سے دوبارہ عزت کو ان کے قدموں
پہ لا کے لوٹا دیا ہے. تاکہ یہ نمونے کیوں پیش کیے ہیں؟ یہ نمونے اس لیے پیش کیے ہیں اگر کہیں میرے قدم بہک جائے، اگر کہیں میں گڑبڑاہٹ میں چلا جاؤں تو پھر میں اپنے بڑھتے ہوئے قدم کو اس امید پہ روک لوں کہ جو اتنے بڑے کے لوگوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے وہ میرے بھی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تاکہ بڑھتے ہوئے قدم میرے رک جائیں. اور یہی مجلسوں کا ثواب ہے، یہی مجلسوں کا مقصد ہے. ان مجلسوں کا مقصد کوئی کرتب نہیں ہے، ان مجلسوں کا مقصد کوئی فن نہیں ہے. ان مجلسوں کا مقصد ہم اپنے آپ کو چینج کریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں. پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ میں اپنے اندر برائی تلاش کروں. اے کاش مجھے شیشے کے آئینے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ خود میرا کردار ہی میرے لیے آئینہ بن جائے. خدا کرے ایسی توفیق مل جائے. دوسرے مجھے نہ ٹوکے بلکہ میں خود اپنے بارے میں سوچوں کہ میں کیسا ہوں. اور جب میں اپنے بارے میں سوچوں گا کہ میں کیسا ہوں، امام نے اسی کو شیعہ قرار دیا ہے، امام نے اسی کو شیعہ بتایا ہے. امام کی نگاہ میں شیعہ کون ہے؟ امام کی نگاہ میں شیعہ وہ نہیں ہے جو دوسروں کا حساب کرے. امام کی نگاہ میں شیعہ وہ ہے جو اپنا حساب کرے. دوسروں کے گناہ کے بارے میں تو امام نے یہ کہہ دیا نظر انداز کرو، بلکہ امید رکھو کہ خدا نے ان گناہوں کو معاف کر دیا. امید رکھو کہ خدا نے ان گناہوں کو، اس کے گناہ کو خدا نے معاف کر دیا، مگر اپنا حساب کرو کہ تم کیسے ہو. اور پھر امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، روایت ہے، امام کی روایت ہے کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی میرا شیعہ 24 گھنٹوں میں سے ایک لمحہ اس بات کے لیے نہیں نکالتا کہ وہ اپنا حساب کرے کہ وہ کیسا ہے، تو پھر وہ میرا شیعہ نہیں. ایک لمحہ مجھے نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے کہ میں کیسا ہوں. آج بستر پہ لیٹنے کے بعد حساب لگائیے کہ میں کیسا ہوں، دیکھیے کتنا زندگی میں بدلاؤ پیدا ہوگا، خدا کی قسم. اور جب انسان بدل جاتا ہے تو بدلنے کے لیے اگر بدلے ہوئے انسان کو ایک دن بھی مل جائے تو 1,00,000 سال سے کہیں بہتر ہے. بلکہ جب سے یہ دنیا قائم ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی، اگر ساری عمر اسے دے دی جاتی اور وہ نہ بدلتا تو اس عمر کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر ایک رات کی حیثیت اتنی بڑی ہو جاتی ہے، اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ حور کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہ جائیں گے. ذرا سوچو، جب ایک رات کا بدلنا اتنی بڑی دولت دے سکتا ہے، اگر چند سال مل جائے بدلنے کے لیے، اگر 10-20 سال مل جائے انسان کو بدلنے کے بعد، تو ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں. میں نیکیاں تو بہت بڑی بڑی کر رہا ہوں، مگر جو دوسرا نیکی کرتا ہے میں اس کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہوں. نیکی یہ نہیں ہے کہ میں بہت بڑی سجدے کروں، عبادت کروں. خدا کی قسم، بڑی بڑی نیکیوں سے بڑی یہ نیکی یہ ہے کہ میں اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو رکاوٹ نہ بنوں. یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ میں دوسروں کے کام میں رکاوٹ نہ بنوں، میں اپنی عقل کے شوشے نہ اس میں لگاؤں. ان کے حالات مجھے اچھے نہیں لگ رہے. کیا آپ کے پاس فرشتہ ہے وہی نازل ہوا ہے جس نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کے حالات اچھے نہیں لگ رہے؟ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ یہ بے ایمان ہے؟ بہت توجہ. آپ نے کیسے طے کر لیا کہ یہ بے ایمان ہے؟ تو دوسروں پر تہمت لگانے سے پہلے اپنے خیال کا اظہار کرنے کا حق نہیں دیا اسلام نے. اگر خیال کے اظہار کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے بارے میں اپنے خیال کا اظہار کیجئے، نہ کہ دوسروں کے بارے میں. اور جملہ بہت بڑا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مثلا میں نے زندگی میں 1000 گناہ کیے، اور 1000 گناہ کرنے کے بعد 1,00,000 گناہ کیے، 1 ارب گناہ کیے، اور بڑے بڑے گناہ انجام دیے. توجہ رکھیے گا، بڑے بڑے گناہ انجام دیے، اور ایک لمحے کے لیے پھر میں بدل گیا، میں نے توبہ کر لی. اور جب میں نے توبہ کر لی تو خدا کی قسم، خدا میری بات کو رد نہیں کرتا. خدا میری بات کو
رد نہیں کرتا. آپ کہیں گے اس کی دلیل ہے کچھ آپ کے پاس کہ میں نے بے پناہ گناہ کیے اور توبہ کر لی اور خدا میری بات کو رد نہیں؟ ہاں بہت سارے دلائل ہیں میرے پاس. قرآن مجید کی روشنی سے بھی میرے پاس دلائل ہیں، روایات کی روشنی سے بھی میرے پاس دلائل ہیں، تاریخ کی روشنی سے بھی ہمارے پاس دلائل ہیں. پوری زندگی گناہوں میں بیت گئی اور ایسا گناہ کہ نہ آنکھ نے سنا، نہ آنکھ نے دیکھا ہو، نہ کان نے سنا ہو. جو گناہ کی آخری حد ہو سکتی تھی میں اس گناہ کی سٹیج پہ پہنچ گیا، اور اس کے بعد بھی اب میں نے اپنے بارے میں سوچا، میں پلٹا، اور جب میں پلٹا تو پلٹنے کا مجھے دنیا میں ہی اتنا فائدہ مل گیا کہ اب پلٹنے کے بعد میں نے جو بھی مانگا وہ مالک نے دے دیا. ایمانداری بہت توجہ سے سنیے گا. جب میں دنیا میں ہزاروں گناہ کرنے کے بعد بے ایمانی کی، گناہ کیے، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو میں نے نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد میں نے توبہ کی. اب سب گناہ میں نے چھوڑ دیے اور خدا کی بارگاہ میں توبہ، استغفار. یہاں تک کہ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں سورہ مبارکہ نوح میں آپ دیکھیں گے جناب نوح نے ایک دم عذاب نہیں مانگ لیا کہ اے پروردگار ان پر عذاب نازل کر دے، نہیں، پہلے بے پناہ ان گناہگاروں کی ہدایت کی، اور پھر اس کے بعد قرآن میں بھی صاف لفظوں میں یہ باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جناب نوح اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہنے لگے، اے میرے مالک، میں نے ان کو یوں دعوت نیکی دی، دین کی دعوت دی، خفیہ طور سے بھی انہیں سمجھایا، تنہائی میں بھی لے کے بیٹھا، اکیلے میں بھی انہیں لے کے بیٹھا، مجمع عام میں بھی میں نے ان کو دعوت دی کہ بھائی نیک بن جاؤ، دیکھو گناہ نہ کرو. مالک یہاں تک میں نے تو یہاں تک کہ ان سے کہہ دیا کہ اگر تم نے گناہوں کو چھوڑ دیا تو اور تم نے استغفار کی تو خداوند عالم تمہارے اوپر موسلا دھار بارش کرے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کر دے گا. یہ قرآن مجید ہے. تمہارے مال اور اولاد میں خدا اضافہ کر دے گا اگر تم نے توبہ کی. ہم بے ایمانی کس لیے کر رہے ہیں؟ مال میں اضافہ ہو جائے. خدا وعدہ کر رہا ہے کہ تم بے ایمانی کو چھوڑ دو، مال میں اضافہ میں کروں گا. دیکھیے ہماری یہ مجلسیں ہمیں بدلنے کے لیے ہو تو مجلسیں ہیں. میرا وہی بہت پرانا مشہور جملہ، ارے لباس کا بدلنا تو بہت آسان ہے، مشکل تو کردار کا بدلنا ہے. لباس تو کوئی بھی بدل سکتا ہے. فاطمہ کا نام لے کے تو فاطمہ فاطمہ نام میں کیا خرچ ہو رہا ہے؟ نام تو زبان پہ آئے نہ آئے مگر ان کا کردار گہرائیوں میں اتر جائے تب تو بات بھی ہے. اور اسی لیے کردار کو عظمت دی جاتی ہے، نام کو کہاں عظمت دی جاتی ہے. مگر لوگ سمجھتے ہیں ان کے کردار میں چھید پیدا کر دو، ان کے کردار میں رکھنا پیدا کر دو تاکہ یہ بدنام ہو جائے. مگر پھر وہی بات ہے، اس لیے کہ حقیقت کو کبھی چھپایا نہیں جا سکتا. اور اسی لیے لوگ پیغمبر اسلام کو یہ کہنے کے لیے آئے، ارے ان کی تو شین بھی صحیح نہیں ہے، یہ تو سین کہتے ہیں. اور بلال کو آپ نے وہاں پہنچا دیا ہے تو جناب اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ سین و بلال عند اللہ شینون. بلال کا تو سین بھی اللہ کے نزدیک شین ہے. یہاں قرات کی بات نہیں ہے، یہاں کردار کی بات ہے. لہذا کردار بڑا ہونا چاہیے بھائی، کردار بڑا ہونا چاہیے. چھوڑ دو، مثلا آئے بے پناہ دولت ہمارے سامنے مگر ہم جانتے ہو کہ یہ غلط ہے، بے ایمانی کی دولت ہے، چھوڑ دو. خدا کی قسم خدا اتنی عزت دے گا، اتنی عزت دے گا کہ مثلا اس عزت کو سمیٹا نہیں جا سکتا، اتنی عزت خدا دے گا. چھوڑ کے تو دیکھو. مگر ہماری ساری برائی کیا ہے؟ ہم گر جاتے ہیں، ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں. رد کر دو اسے، چھوڑ دو. اور جب ہم چھوڑ دیں گے خدا بے پناہ عزت دے گا. اور جب خدا عزت دے گا تو عزت اس دولت کا نام ہے. عزت کی پہلے تعریف کریں کہ عزت کس کو کہتے ہیں. پہلے یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ عزت کس کو کہتے ہیں.
ہر اس چیز کو عزیز کہا جاتا ہے جس میں کوئی نقص نہ ہو، اس کو عزت کہتے ہیں. جس میں کوئی نقص نہ ہو، نہ توپوں سے ڈرتا ہو، نہ تلواروں سے ڈرتا ہو، نہ خنجروں سے ڈرتا ہو، نہ تیروں سے ڈرتا ہو، نہ تبر سے ڈرتا ہو، نہ بادشاہوں سے ڈرتا ہو، نہ تہمتوں سے ڈرتا ہو، نہ مجمع عام میں لوگ اس کی تذلیل کریں گے اس سے ڈرتا ہو. لہذا جو ایسے مرحلے پر فائز ہو جائے، جو کسی کے نہ عیب لگانے سے ڈرتا ہو، نہ عیب نکالنے سے ڈرتا ہو، نہ ظالم سے ڈرتا ہو، نہ زندگی کا لالچ کرتا ہو، نہ موت کا لالچ کرتا ہو، اسے عزیز کہتے ہیں، وہ عزت دار ہے. جس میں کوئی نقص و عیب نہ پایا جائے اس کو عزت دار کہتے ہیں. یعنی جس میں کوئی نقص نہ ہو. مگر میرے پاس تو بے پناہ نقص ہی نقص ہے. کہیں زندگی کی بھیک کسی سے مانگتا ہوں، نہیں میرے بچے کو نہ مارنا، میرے بچے کو نہ قتل کرنا، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تو میں عزت دار نہیں ہوں. پھر عزت دار کون ہے؟ جو کسی بھی ظلم اور کسی بھی چیز سے نہ ڈریں، چاہے بیٹے قتل کر دیے جائیں، حد تو یہ ہے وہ عزت دار ہیں. اگر دروازہ گرا کہ محسن کو شہادت بھی دے دی جائے گی تو بھی وہی کہیں گے جو حقیقت ہوگی. یہ عزت ہے. ظالم کا کیسے مقابلہ کیا جائے یہ سیدہ سے سیکھیں. ولایت کا کیسے دفاع کیا جائے یہ فاطمہ سے سیکھیں. اور پھر کوئی نقص و عیب کو قبول نہیں کیا. علی قتل کر دیے جائیں گے، کوئی خطرہ نہیں ہے. بچے شہید کر دیے جائیں گے، کوئی خطرہ نہیں ہے. بس یہیں سے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ کردار اپنے کو بدلنا، چینج کرنا، تہمتوں دوسروں پر تہمتیں نہ لگانا. اور پھر اب واقعہ سنیے تاریخ کا. 1000 گناہ کرنے کے بعد جب میں اپنے آپ کو بدلتا ہوں، خدا وہ عزت عنایت کرتا ہے، وہ عزت عنایت کرتا ہے کہ جو کبھی ذلت میں تبدیل نہیں ہو سکتی. کیونکہ خدا کا تو اعلان ہی ہے، العزت للہ وللرسول. عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے. اگر چاہتے ہو کہ تمہیں عزت مل جائے تو عزت اللہ سے طلب کرو، اس لیے کہ ساری عزتوں کا مالک خدا ہے. ساری عزتوں کا مالک خدا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس عزت نہیں ہے. میں جیسے نے گناہ کیا، بے پناہ گناہ کیا، اور جب میں نے گناہ کیا، بہت توجہ رکھیے، زندگی گناہوں میں بیت رہی ہے، پلٹ کے دیکھ ہی نہیں رہا میں کہ ان باتوں کے نقصانات کیا ہے، بچوں پہ ان باتوں کے اثرات کیا پڑیں گے. کسی کی زندگی کو کھلواڑ بنانا، سماج اور معاشرے میں جب بدگوئیاں ہوتی ہیں اور پارٹی بازیاں ہوتی ہیں، بچوں کی زندگی داؤں پہ لگ جاتی ہے، سماج کی ترقی رک جاتی ہے. جن بچوں کو تم زندگی نہیں دے سکتے، ان بچوں کے دن تمہیں خراب کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ کبھی اپنے کام پہ سوچ بھی لیا کرو کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے. شور مچانا آتا ہے مجھ سے، آواز آج بھی میری بہت بڑی ہے، لیکن نہیں، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بے تیز برسنے والی بارش نہ بنو. وہ تو تیز برستی ہے تو نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دیتی. دھیرے برسنے والی بارش بنو جو بہت فائدہ دیتی ہے، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور کھیتیوں کو بھی فائدہ دیتی ہے. تیز برسنے والی بارش کا کوئی فائدہ نہیں ہے. راستوں میں سڑکیں خراب ہو جاتی ہیں، روڈ خراب ہو جاتے ہیں، پیڑ خراب ہو جاتے ہیں. تو بندے کو یہ بات اپنے آپ کو سمجھا دینی چاہیے کہ بھائی جب ہزاروں گناہ کرنے کے بعد خدا کی طرف پلٹ آتا ہوں تو کتنا کریم ہے وہ مالک ہے. خدا کی قسم. حافظ بشر کا آپ نے نام سنا ہوگا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص تھا. جس کو بے پناہ اللہ نے مال و دولت دیا تھا، مال تھا، دولت تھا، شراب و شباب میں لگا ہوا تھا. دیکھیے نصیحت تو ذرا ذرا سی باتوں سے ہو جاتی ہے.
اگر میں نصیحت حاصل کرنا چاہوں تو آنکھیں والوں کے لیے ایک چراغ کافی ہے، جس کے پاس آنکھیں ہیں اس کے لیے ایک چراغ کافی ہے، اور اندھے کے لیے 1000 چراغ بھی بیکار ہے۔ اندھے کے لیے 1000 چراغ بھی بیکار ہیں، 1 کروڑ چراغ بھی بیکار ہے۔ جتنی لائٹیں ہیں وہ ساری پالیتانہ میں لگا دی جائے، پورے کا پورا بجلی گھر یہاں پہ جھونک دیا جائے، بتائیے اندھے کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ توجہ رکھیے، ساری لائٹ جتنی ہے ساری دنیا کی پالیتانہ میں لا کے جمع کر دیا جائے، ہر جگہ بلب لگا دیے جائے، ہر طرف بڑے بڑے لائٹ کے وہ بلب لگا دیے جائے، 2000 اسکوائر فٹ اس کے لگا دیے جائے، 2000 واٹ کے لگا دیے جائے، 10,000 واٹ کے لگا دیے جائے، بتاؤ تو صحیح اندھے کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اور جس کے پاس آنکھیں ہیں، چاہے یہ لائٹ جلے نہ جلے، اگر اسے اپنی آنکھوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو چراغ بھی اس کے لیے بینائی کا سبب بن جاتا ہے، چراغ بھی اس کی روشنی میں وہ پڑھ لیتا ہے، چراغ کی روشنی میں وہ تلاوت کرتا ہے۔ پتہ چلا اندھے کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے 1 چراغ کافی ہے، مگر اندھے کے لیے جو ہے ہزاروں چراغ بھی کام نہیں کرتے۔ بس پتہ چلا عبرت کے لیے 1 جملہ کافی ہے، اور بغیر عبرت کی کروڑوں مجلس بھی ہو جائے، فائدہ کیا ہے؟ تو سمجھنے کے لیے 1 جملہ کافی ہے، اگر میں بدلنا چاہتا ہوں، اگر میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں بدلنے کے لیے کافی، 1 مجلس بہت ہے، 1 لفظ بہت ہے، 1 جملہ بہت ہے۔ لیکن اگر میں بدلنا نہیں چاہتا تو پورا قرآن کی بھی ہوا دیتے رہو، مجھے کیا ہو جائے گا؟ پوری زری اور منبر کو ایسے کر کے پورا لپیٹ لیجیے اپنے اوپر۔ ایک واقعہ پیش آیا، ابھی یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہوا تو میں جمعہ تو کہیں اور پڑھاتا تھا، بہت توجہ رکھیے گا اس جملے پر۔ لیکن ایک جگہ واپی سے پہلے، جب بامبے سے آتے ہیں تو واپی سے پہلے ایک جگہ پڑتی ہوں امبرگاؤں، وہاں میں جمعہ پڑھاتا تھا کئی سال سے۔ تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ چلو پھر لاک ڈاؤن ہو گیا، میں نے کہا یار کوئی یہ خالی تو نہیں بیٹھ سکتے، چلو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ تو تھوڑے دن پہلے یہ آیا کہ گجرات سے جب آئیں گے تو واپس میں رپورٹ لے کے آئیں گے، لہذا چلیے چل دیجئے، چلے۔ ٹکٹ کی کوئی پریشانی اس لیے نہیں ہوئی کہ ایک زمانہ ہو گیا چینل میں کام کرتے کرتے، تو پریس کارڈ میرے پاس ہے، تو ٹکٹ کی تو مجھے پریشانی ہوئی نہیں، لوکل میں بھی میں سفر کرتا ہوں۔ مگر واقعہ جو سنا رہا ہوں اس کو بہت توجہ سے سنیے کہ میں اس واقعے سے کس نقطے پہ پہنچا۔ پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، شتابدی میں سفر کر رہا تھا، وہاں سے بامبے سینٹر سے 6:40 پہ چھوٹتی ہے اور 8:40 پہ واپی اتار دیتی ہے۔ واپی سے پھر میں بائی بس واپس آتا تھا عمر گاؤں میں جمعہ پڑھا کے، اور پھر ڈھانو سے لوکل پکڑتا تھا اور بامبے چلا جایا کرتا۔ ہوا یہ کہ ایک طالب علم اسٹوڈنٹس جو ہے پینٹ شرٹ میں تھا، اچھا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، یہ سمجھ میں آ رہی تھی بات، نہ جانے کیوں ٹکٹ نہیں لے سکا اور کیا ہو گیا، یا اس کی ٹرین چھوٹ گئی یا کیا ہو گیا ہے نہیں پتا۔ کل ملا کے یہ وہ ہمت کر کے بغیر ٹکٹ چلو کھڑے ہو کے چلیں گے، شتابدی میں سوار ہو گیا۔ ٹی ٹی صاحب جو تھے وہ پڑھے لکھے تھے، سجن تھے، اچھے آدمی تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر پڑھا لکھا اچھا ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر پڑھا لکھا جو ہے پڑھا لکھا ہو۔ جاہل کو بڑی بڑی سندیں دے دی جاتی ہے اس دنیا کے کالے بازار میں، اور عالم جو واقعاً عالم ہوتا ہے تو اس کی کوئی بات بھی سننے کے لیے، اچھا اس کالے بازار میں ہی ایسا نہیں ہے، بلکہ نہج البلاغہ میں بھی ایسا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں، ایک زمانہ وہ آئے گا الجاہل متکلمون والعالم ملجمون، جاہل تو کلام کریں گے اور عالم کے منہ سل دیے جائیں گے، ان کو لجام لگا دی جائے گی، اور جاہل آ کے ممبروں پہ بیٹھیں گے، بات کریں گے، کلام کریں گے، اس لیے کہ عالم تو سلام کرے گا نہیں اور جاہل چھوڑے گا نہیں۔ تو جب وہ بچوں کے بارے میں بھی پوچھ رہا السلام علیکم، تو آپ تو اسی کو بلائیں گے جو قاعدے سے سلام مارے گا۔
ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. تو ہماری تو عادت یہ ہے کہ وہ سب سے اچھا ہو جاتا ہے جو ہم سے سب سے اچھے سے بات کرتا ہے. کیسے ہیں آپ؟ دعا کرتا ہوں آپ کے لیے. لیکن وہ تو جس کے پاس خزانے ہوتے ہیں وہ بہت ادب و تہذیب کا مالک ہوتا ہے، اور جس کے پاس خالی ہوتا ہے وہ اپنی ویسے ہی کام چلاتا ہے الٹی سیدھی سند سے. تو اب چونکہ یہ پڑھا لکھا تھا، بہت پڑھا لکھا تھا، اچھا آدمی تھا، اس کی گفتگو مجھے بہت پسند آئی. اور تعلیم یافتہ ہونا، تعلیم علم جہالت کے مقابلے پہ نہیں ہے. یعنی جو بے علم ہو وہ جاہل نہیں ہے، بلکہ جو بے فکر ہو وہ جاہل ہے. بہت سے پڑھے لکھے جن کو بہت زبان آتی ہے لکھنی پڑھنی، مگر فکر کے اعتبار سے جاہل ہیں. اور بہت وہ لوگ جن کو الف با تا سا بھی نہیں آتا، اے بے سہ بھی نہیں آتی، کوئی زبان نہیں آتی، مگر فکر کے اعتبار سے وہ بلند و بالا ہوتے ہیں. خدا کی قسم وہ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں. پڑھنا زبان کا جاننا نہیں ہے، پڑھنا تو فکر کو بیدار کرنے کا نام ہے. اور جب فکر و شعور بیدار ہو جاتی ہے، فکر جب بڑی ہو جاتی ہے، تو اب یہ بڑی اچھے سے بات کر رہا تھا، سجن تھا، پڑھا لکھا تھا. اور علم انسان میں ادب و احترام پیدا کرتا ہے، چونکہ علم تو خود بھی عزت ہے اور دوسروں کو بھی عزت دیتا ہے. علم تکلیفوں کو سمجھتا ہے، جہالت لوگوں کو اندھیرے میں رکھ دیتی ہے. علم انسان کو روشنی میں لاتا ہے، جہالت انسان کو جو ہے دھوکہ دیتی ہے. علم انسان کو جواب دیتا ہے، جہالت انسان کو لاجواب کر دیتی ہے. علم انسان کو انکساری پیدا کرتا ہے، جہالت انسان میں غرور پیدا کر دیتی ہے. علم انسان کے تکبر کو توڑتا ہے، جہالت انسان کے تکبر میں اور اضافہ کر دیتی ہے. جاہل اکڑتا ہی چلا جاتا ہے اور عالم جھکتا ہی چلا جاتا ہے. وہ مرنے کی دعوت دیتا ہے، یہ سنجیدگی سے بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے مار ڈالوں گا، یہ کہتا ہے اللہ کے یہاں بڑا گناہ ہے. وہ کہتا ہے تجھے ختم کر دوں گا، یہ کہتا ہے نہیں، زندگی تیرا بھی حق ہے جینے کا، میرا بھی حق ہے جینے کا. وہ کہتا ہے پانی بند کروں گا، یہ کہتا ہے گھاٹ قبضے میں آ جائے گا تو پانی سب کو دے دوں گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. وہ کہتا ہے کسی کو پانی نہیں دوں گا، یہ کہتا ہے یہ تو جانور بھی پیتے ہیں تو انسان پہ کیوں بند کروں گا. وہ کہتا ہے تلوار سے جھکاؤں گا، عالم کہتا ہے کردار پیش کروں گا. وہ کہتا ہے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. حسین عالم ہو کے کہتے ہیں آ جاؤ سب کو معاف کر دوں گا. کاش بات واضح ہو جاتی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کہیں مولا نے یہ بات کہ نہیں کہی روز عاشور، شب عاشور، روز عاشور سب کو قربان کرنے کے بعد کہا. وہ اکڑ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے آ جاؤ دین کی طرف آ جاؤ، سب کو معاف کر دوں گا، سب کو. جاہل کا سینہ تنگ ہوتا ہے، عالم کا سینہ کشادہ ہوتا ہے. جاہل ہمیشہ لڑنے کی بات کرتا ہے، علم انسان کو محبت کا پیغام سناتا ہے، علم جواب دیتا ہے. ایک عالم دین کا جملہ ہے بہت عظیم. مثلا یہاں سے کوئی چیز گر جائے ابھی اور لائٹ بھی چلی جائے، ہر بلب بند ہو جائے، آپ اپنی جگہ پہ چیخ کے کہتے رہو کیا ہو گیا، کیا گر گیا، کون ہو گیا؟ ارے جواب کیوں نہیں دیتے؟ ارے تم خاموش کیوں ہو؟ سب بہت زور زور سے شور مچاؤ، کوئی جواب نہیں آئے گا، اس لیے کہ اندھیرا، جہالت جواب نہیں دیتی. جیسے ہی نور آیا، لائٹ آ گئی، پتہ لگا یہ گھڑی گر گئی تھی، نور نے خاموش رہ کے بھی جواب دے دیا، جہالت نے شور مچا کے بھی جواب نہ دیا. نور جواب دیتا ہے، جہالت جواب نہیں دیتی.
جہالت نے شور مچایا، کوئی جواب ملا؟ اندھیرے نے شور مچایا، کوئی جواب ملا؟ اور نور نے کوئی شور نہیں مچایا، جواب ہی جواب مل گیا کہ گھڑی گر گئی تھی، اس کے گرنے کا شور مچا ہے۔ پتہ چلا نور جواب دیتا ہے، علم جواب دیتا ہے۔ اور جب انسان کے یہاں علم پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، امام فرماتے ہیں اب اے میرے بھائی، دولت تیرے دنیا تک تیرے کام آ سکتی ہے، مگر علم تو وہ ہے جو تیرے کفن میں بھی اتر جائے گا، لہذا دولت نہیں، علم حاصل کر، علم۔ مگر بہت بہت دور گئے صحابی نیہ میں، فاطمیہ میں، بہت لوگوں سے تجربہ یہی ہوا کہ نوجوان بچے 10-12 سال کے ہوتے ہیں، میٹرک پاس کرتے ہیں، کیا کر رہے ہو مہدی؟ کہا بس دھندو پہ لگ گیا ہوں مولانا صاحب۔ ایسا نہ کریں، یہ ہماری قوم کا نقصان ہے، ایسا نہ کریں، ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل ہے، ایسا نہ کریں۔ اس کے نقصان کیا ہوں گے؟ اس کے نقصان یہ ہوں گے کہ جب ہماری بیٹیاں قاعدے سے پڑھ جائیں گی اور بیٹے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ وہ کیوں جاہل سے شادی کرے؟ ہاں، اس کو بھی تو کفو چاہیے بھئی، کہاں جائیں گی یہ بیٹیاں؟ اور اگر دوسروں میں چلی گئی تو ایمانداری سے بتاؤ نقصان کس کا ہے؟ کمایا کیا بھئی آپ نے مجلسوں سے؟ آپ نے حاصل کیا کیا ہے جب اتنے بھی بیدار نہیں ہوئے؟ تو بچوں کو پڑھاؤ، علم دو، ان کو دھندوں پہ مت بٹھاؤ اتنی جلدی۔ دھندے آپ کیجئے، آپ کس لیے ہو؟ آپ کیجئے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ تو تھوڑا سا بیدار ہو جاؤ، علم بڑی دولت ہے، علم۔ امام فرماتے ہیں، سنیے علم کتنی بڑی دولت ہے۔ خیر یہ بات ادھوری رہ جائے گی، پہلے اسے پوری کر دوں۔ تو علم اتنی بڑی دولت ہے کہ وہ سجن تھا، اچھی بات کر رہا تھا، بیٹا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، میں صرف تمہارے اوپر واجب پینلٹی ڈالوں گا، تم پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، جو واجب بنتی ہے گورنمنٹ کی وہ دے دو، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، بس یہ ہو جاتا ہے بیٹا، کوئی بات نہیں، تم اسٹوڈنٹ ہو۔ مگر وہ اکڑتا ہی جا رہا تھا، اور آخر میں اس نے ایک بڑے آفیسر کا نام لیا جو ریلوے میں بہت بڑا تھا۔ اس نے جو ہے جیسے ہی اس کی ضد کو دیکھا، موبائل نکالا اور پولیس کو جو گارڈ کے لیے یعنی سیکورٹی کے لیے آتی ہے اس کو بلایا، اور پولیس والوں نے 4 تماچے مارے اور 2 اس بات پہ مارے کہ نام اتنے بڑے کا لے رہے ہو اور اخلاق میں گندے اتنے ہو۔ بس میں اس سے یہ نتیجہ سمجھا کہ جب دنیا جو جاہل ہے وہ بڑے کا نام لینے پہ گناہ پہ سزا دیتی ہے، اگر میں آخرت میں گیا اور میں نے کہا علی علی اور کردار میں گناہ تھا، میں نے کہا فاطمہ فاطمہ اور کردار میں گناہ تھا، میں نے کہا حسین حسین اور کردار میں گناہ تھا، فرشتے 2 تماچے اس لیے زیادہ ماریں گے، نام اتنے بڑے کا لیتا ہے اور کردار اتنا گندا ہے۔ اگر عقل کی بات ہے میری تو سمجھ میں آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہیے، واہ واہ کہیے، اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو اصلاح کیجیے، اس پہ غور کیجیے۔ دنیا اس بات کو، قانون کو مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ بڑا مجھے چھٹاتا تو کیا بلکہ میرے لیے زحمت بن گیا۔ ارے اتنے بڑے سے تمہارا رشتہ ہے، ہمیں بھی یہ سزا بار بار ملتی ہے، یہ سزا ہمیں بھی بار بار ملتی ہے، ہمیں تو ہر روز ملتی ہے، ہر لمحہ ملتی ہے۔ ذرا سا ہمارا بچہ آیا، کب گرا دیا، ایک پلٹ کے دوسرا دیکھنے لگا، مولانا کا ہے، جو ہمیں تو روز یہ سزا ملتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ہمیں تو ڈیلی یہ سزا ملتی ہے، لہذا ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا تعلق کتنے بڑے سے ہے، اور جب ہمارا تعلق اتنے بڑے سے ہے تو ہمیں اپنے آپ کو سنوار لینا چاہیے کہ کتنے بڑے سے ہمارا تعلق ہے اور کردار کیسا ہے۔ لہذا جب ہم جیسے گنہگار بدل جاتے ہیں تو ہزاروں گناہ کرنے کے بعد بھی خدا سے جو طلب کرتے ہیں خدا دے دیتا ہے۔ حافی بشر کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ امام ادھر سے گزرے، گناہ کے سارے آلات اس کے پاس تھے، سارے آلات،
جتنے گناہ کر سکتا تھا اتنے یہ گناہ گار تھا. سوچیے اس کی شان کریمی کے بارے میں غور کیجئے. تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے لیٹ کے اپنے کردار کے بارے میں تھوڑا سا غور کیجئے. انشاءاللہ اللہ کی بڑی نعمتیں آپ کے شامل حال ہوں گی اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے. اور جنہوں نے اپنے آپ کو بدلا، او ہو کیسی نعمتیں ملی انہیں. مکے کے حالات کیا تھے؟ کتنے خطرناک. بدل گئے تو نعمت کتنی بڑی ملی. مدینے کے حالات کیا تھے؟ اوس و خزرج ہمیشہ لڑتے رہتے تھے. بدلے تو نا اتفاقیاں محبت میں بدل گئی، اور اللہ کے نبی وہاں پر ہجرت کر کے گئے، اور اب یہ یثرب نہیں رہ گیا بلکہ مدینۃ النبی بن گیا. اور آج ساری دنیا مدینۃ النبی کو سلام کر رہی ہے، زیارت کرنے کے لیے جا رہی ہے. دیکھو ذرا سا بدلنے میں مدینۃ النبی لوگوں کا قبلہ بن گیا، لوگوں کا سمت بن گیا. اور ہر کوئی تمنا کر رہا ہے کہ اس کالی، اس ہرے گنبد کی مجھے زیارت نصیب ہو جائے. ہر کوئی تمنا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اور اگر یہ لوگ مدینے والے نہ بدلتے تو ایمانداری سے بتائیے کیا پیغمبر ان کے یہاں آتے؟ نہیں آ سکتے تھے. دیکھیے بدلنا کتنا بڑا کمال رکھتا ہے. مدینے کو کتنی عزت مل گئی، 1400 سال کے بعد بھی آج بھی عزت سے نام لیا جا رہا ہے. تو اگر ہم بدل جائیں گے، بھائی یہ کمال ہے ہی نہیں کہ ہم اپنی مسجدوں میں، اپنی ممبروں پہ، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے یہ کہیں کہ ہم سے بڑھیا کوئی نہیں ہے. یہ تو کمال ہی نہیں ہے خدا کی قسم. کمال تو یہ ہے کہ ساری دنیا یہ کہے کہ جب یہ ایسے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے. اپنے منہ سے تو کوئی بھی تعریف کر لیجیے. میں کہتا ہوں اپنے بارے میں مجتہد ہوں، آپ میرا کیا کر لیں گے؟ اور کیا مجھے عزت مل گئی کوئی عزت؟ تو اسی اعتبار سے اپنی زبان میں اپنے آپ کو عزت دار نہ سمجھو، اپنے کردار اور اخلاق سے اپنے آپ کو منواؤ. کیا یہ بہتر ہے کہ لوگوں کے ٹرسٹ سے ہمارے بچے تعلیم پائے، یہ بہتر ہے، یا ہماری امداد سے لوگوں کے غریب غربا پڑھے یہ بہتر ہے؟ دونوں میں کون سی بات ہے بہتر؟ مجھے یہ بتائیے. مجھے یہ نہ سکھائیے کہ اتنے پیسے تو ہماری عورتیں چوڑیوں میں اتار دیتی ہے. میں ان بس باتوں کو سمجھا ہوا ہوں، جانتا ہوں. مجھے نہ بتائیے ان باتوں کو. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بہتر ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے غریب غربا شیعہ دوسروں کی امداد کے ٹرسٹ سے وہاں سے پیسے لیں اور وہاں سے مدد اٹھائیں اور تب وہ آگے بڑھیں، یا یہ بہتر ہے کہ ہم دوسرے سماج کے بچوں کو اپنی امداد سے آگے بڑھائیں؟ دونوں میں بات کون سی بہتر ہے؟ بس میں لمحے فکریہ کے لیے، میں آپ کے درمیان میں کوئی نیا تو ہوں نہیں، بہت پرانا غلام عباس ہوں خدا کی قسم. اور آپ اسی وقت سے مجھے جانتے ہو میں ایسا ہی ہوں. کسی اس وقت بھی میں نے کسی برائی سے سمجھوتا نہیں کیا. بے شک. تو اس اعتبار سے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں بہتر کیا ہے؟ کیا میرے بچے دوسروں کی امداد سے آگے بڑھیں؟ دوسروں کے پاس آئس ہاسپٹل بھی ہے، آنکھوں کا ہاسپٹل بھی ہے، فلاں ہاسپٹل بھی ہے، کانوں کا ہاسپٹل بھی ہے، اور جب ہمارے بچے لائن میں لگ کے یا ہماری عورتیں لائن میں لگ کے ہاسپٹل سے امداد حاصل کرتی ہیں، کلیجے میں آگ لگنی چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علی والے دوسروں کی مدد کرتے، اور ہو یہ گیا ہے کہ علی والوں کی دوسرے مدد کر رہے ہیں، جبکہ سب کے مشکل کشا علی ہیں. تو ایک فکرہ میں تمام کرنا چاہتا ہوں، چونکہ سفر سے بہت طویل سفر کر کے آ رہا ہوں. یہ سب نہیں بتاؤں گا کہاں سے آ رہا ہوں، کیا آ رہا ہوں، کچھ نہیں بتانے کا. تھوڑا سا سفر میں تھا بس. اس بات کو مد نظر رکھیے کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو خدا مجھ جیسے گناہگار کے، جس نے ہزاروں گناہ کیے ہیں، اگر میں بدلتا ہوں، بدل ہی نہیں جاتا. اے کاش کہ یہ آیت واضح ہو جائے. میں بدل ہی نہیں جاتا اور اس کی نعمتیں ہی میرے شامل حال نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہوں. مولانا صاحب موجود ہے، قرآن میں جا کے دیکھ لیجئے گا. جب بندہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو خدا قرآن میں کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم
حسنات، جب وہ اپنا توبہ کر لیتا ہے تو ہم تو ان کے گناہ کو بھی نیکیاں بنا دیتے ہیں، نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ یبدل اللہ سیئاتہم، یہ وہ فکریں ہیں جن پہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ مجھے ان مجلسوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ مجھے کہاں ہونا چاہیے اور میں کہاں ہوں۔ اگر میں اپنے آپ کو چینج کروں گا تو تھوڑے سے لوگ چینج ہو جاتے ہیں، خدا کی قسم۔ اور اب ایک بہت بڑی فکر کی بات آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، جب تھوڑے سے لوگ چینج ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے لوگ بدل جاتے ہیں، ساتھی جب اچھے مل جاتے ہیں، تو ایک جملہ کہتا ہوں، پیغمبر اسلام نے مکے میں 53 سال خدمت کی ہے مگر ایک مکے کو مسلمان نہ بنا سکے، اور مدینے میں آ کے صرف 10 سال خدمت کی ہے، اور 10 سال کی وجہ سے سارے عالم میں لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ساری دنیا سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، مگر یہاں بھی کچھ نفاق تھا، یہاں بھی کچھ منافق تھے۔ تو پتا چلا جب کچھ منافق ہو جاتے ہیں اور کچھ سچے دوست ہو جاتے ہیں تو پیغمبر کو اسلام پہنچانے میں 10 سال لگتے ہیں، لیکن جب سارے دوست سچے ہو جاتے ہیں تو 1,24,000 نبیوں کی محنت بچانے میں صرف 10 دن لگتے ہیں، اور حسین 10 دن میں بچا کے اعلان کرتے ہیں۔ جب مخلص لوگ مل جاتے ہیں تو کام اتنا آسان ہو جاتا ہے، جب سچے لوگ مل جاتے ہیں تو کام اتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور کام جب یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور میں نے ہزاروں گناہ کرنے کے بعد مالک کا کرم کیسا ہے، میرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا، نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جب یہ حافی بشر، جس کے پاس دولت تھی، خزانہ تھا، مال تھا، اور مال ہونے کے بعد شراب میں لگا ہوا تھا، کباب میں لگا ہوا تھا، عیش و عشرت میں مشغول تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے چھوڑا ہو۔ ادھر سے امام کا گزر ہو گیا، اس کی کنیز باہر نکلی۔ مجھے یہ واقعہ نہیں سنانا، مگر مجھے یہ دلیل میں سنانا ہے کہ جب مجھ جیسا گناہگار بندہ بن جاتا، بدل جاتا ہے، تو میرے مانگنے پہ جب خدا دے دیتا ہے۔ مجھے صرف اس جملے کی وضاحت کرنی ہے بس۔ گناہ بے پناہ انبار لگے ہوئے تھے گناہوں کے، جب گناہ کے بے پناہ انبار لگے ہوئے تھے، کنیز آئی کوڑا پھینکنے کے لیے۔ امام نے پوچھا اس گھر کا مالک کون ہے، آزاد ہے یا غلام؟ اس نے کہا اس کے غلام تو ہم جیسے ہیں، وہ تو آزاد ہے۔ امام نے فرمایا ہاں، اگر آزاد نہ ہوتا تو اپنے مالک کا اس طرح خطا کار تھوڑا ہی ہوتا، وہ تو واقعاً آزاد ہے۔ اب یہ فقرہ کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ اس نے کنیز سے معلوم کیا کون تھا، کیا کہہ رہا تھا، اتنی دیر کہاں لگی؟ کہا ایک ایسا نورانی صورت میں، ایسی نورانی شکل میں ایک انسان تھا۔ کہا کیا کہا؟ کہا اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ کہا تم نے کیا کہا؟ کہا غلام تو ہم جیسے ہیں، یہ تو آزاد ہی آزاد ہے۔ کہا اس نے کیا کہا کہ ہاں اگر آزاد نہ ہوتا تو اپنے مالک کی خطا پر یوں ہی اصرار کرتا، لہذا یہ سننا تھا۔ اس کے دل میں بات اتر گئی، اور ننگے پیر ننگے سر۔ حافی بشر کوئی نام نہیں ہے، حافی بشر کہتے ہیں اس شخص کو جو ننگے پیر چلتا ہو، اس لیے اس کا نام ہی حافی بشر پڑ گیا۔ امام کے پیچھے پیچھے وہ ننگے پیر دوڑا۔ امام سے تو ملاقات نہیں ہوئی، مگر اس نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ جب اپنے آپ کو اس نے بدل لیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ہر جگہ ہر راستے سے گزرتا تھا تو ننگے پیر گزرتا تھا، یا کاظمو کہتا تھا، یا کاظمو کہتا تھا۔ تو جس راستے سے یہ گزر جایا کرتا تھا، اس راستے پر حلال گوشت جانور بھی پیشاب اور پیخانہ نہیں کرتے تھے۔ جب مجھ جیسا گناہگار ہزاروں گناہ کرنے کے بعد اگر بدل جاتا ہے تو اس کی عزت خدا کی نگاہ میں اتنی ہو جاتی ہے کہ حلال گوشت جانور بھی راستے میں پیشاب پیخانہ نہیں کرتے، اور جن کو یہاں گناہ کا تصور ہی نہ ہو، اگر وہ معصومہ کسی مردہ دلہن کے لیے کہہ دے خدایا اسے زندہ کر دے، تو زندہ ہونا کمان نہیں ہے، اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ مطیع پروردگار ہے جن کے لیے قرآن میں میرے لیے تو کوئی ارشاد ہی نہیں ہے۔
بن کے ان کے لیے ارشاد ہوتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ جو تم چاہتے ہو وہی خدا چاہتا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے تم وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ترجمے میں، اور جب زمین و آسمان کا فرق ہو گیا تو خدا نے اس بی بی کو صدیقہ کہا، محدثہ کہا، راضیہ کہا، مرضیہ کہا۔ اور صدیقہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خدا کی قسم، جب ہم صدیقہ کے معنی پر غور کرتے ہیں تو عجب فضائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک ہوتی ہے صداقت یعنی صادق، اور ایک ہوتا ہے صدیق، یا کہیے ایک ہوتا ہے، اگر عورت کے لیے کہا جائے، ایک ہوتا ہے صادقہ اور ایک ہوتی ہے صدیقہ۔ صادق اور صدیق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صادق اس کو کہتے ہیں کہ جو واقعہ گزر چکا ہو اس کی جو وہ خبر دے وہ بالکل بات واقعے کے مطابق ہو، تو یہ کہنے والا ہوا صادق اور واقعہ ہوا سچ۔ سمجھ گئے اتنی بات؟ یعنی جو واقعہ ہو گیا ہو، جو اس کی خبر دے اس کو کہتے ہیں صادق۔ مگر صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو واقعہ تو نہ ہوا ہو مگر وہ کہہ دے تو واقعہ ایسے ہی ہو جائے جیسے اس نے کہہ دیا تھا، اس کو کہتے ہیں صدیق۔ اس لیے واقعہ تو نہیں ہوا مگر سیدہ نے کہہ دیا تھا درزی لباس لے کے آئے گا، اس لیے ان کو کہتے ہیں صدیقہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو جب میں ہزاروں جھوٹ بولنے کے بعد، ہزاروں گناہ کرنے کے بعد جب میں سچا ہو جاتا ہوں تو خدا میرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جہاں کوئی بھی گناہ نہیں ہوا ہے تو وہ کہنے کے محتاج ہے، ہونے کے محتاج نہیں ہے۔ خدا تو مشیت تو انتظار کرتی ہے میرا بندہ کچھ تو کہے۔ اور جب اس اعتبار سے میں دیکھتا ہوں ان دعاؤں کے فقروں میں، ان ذرا ذرا سے چھوٹے چھوٹے سے جملوں میں امیر المومنین نے جو ہمیں پیغام دیے، دیکھیے کیا فقرہ، کیا نشاندہی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے مالک، میرے پروردگار، اگر میں دنیا میں کسی کی بھی خطا کروں، کسی کی بھی گناہ کروں اور اس سے پھر معافی مانگوں، توبہ کروں، تو مجھے تانا ضرور دے گا، چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو، میری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہمیں لوٹ گئے، تمہاری باتوں پہ ہم برباد ہو گئے۔ جب زمین بیچ رہے تھے، ہمیں برباد کر رہے تھے، تب تو نہیں آپ سوچ رہے تھے ابا جان؟ اور اب جب سب کچھ لٹ گیا تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو۔ تو دنیا میں جو بھی ہے، جس سے بھی ہم خطا کریں، ہر کوئی تانا دیتا ہے، تانے دیے بغیر معاف نہیں کرتا۔ لیکن خدایا جب میں گناہوں کے بعد تیری بارگاہ میں آتا ہوں تو تیری شان یہ ہے کہ تو تانا نہیں دیتا بلکہ میرے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو یہ مالک کا احسان کتنا عظیم ہے۔ اور جب میرے گناہوں پہ وہ پردہ ڈال دیتا ہے، اوہو۔ لیکن اتنی عظیم ہستیاں جو ان کے سامنے رہی، نہ جانے کس قسم کے لوگ تھے، ان عظیم ہستیوں پر کتنا ظلم کیا گیا، بیان سے باہر ہے۔ اور اتنا بیان سے باہر ہے، میں ایک جملہ کہہ کے مصائب کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور ایک فقرہ کہتا ہوں۔ مثلا آپ کے درمیان میں اگر میری بہت عزت نہیں ہے تو تھوڑی بہت ہی تو ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں دنیا مجھے پہچانتی ہے، یہ لوگ مجھے جانتے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے اور آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہوں سب، اور مجھے دو تماچے کوئی رسید کر دے تو مجھے ایسا لگے گا کہ بھائی یہ کام چونکہ میں نے غلطی کی تھی، ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میرے جاننے والوں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ لوگ مجھے جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں ضمیر کی آواز سن سن کے مردہ ہو جاؤں اور میری جان نکل جائے، جبکہ میری کوئی عزت نہیں ہے، فاطمہ سے زیادہ تو عزت نہیں ہے، مگر اللہ اکبر، ارے نبی کی بیٹی کی اتنی عزت تھی۔ اذا دخلت الفاطمہ، جب فاطمہ آتی تھی اپنے بابا کے پاس، فقام رسول اللہ صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तो पैगंबर खड़े हो जाया करते थे और अपनी जगह पर बिठाते थे और उसके बाद पैगंबर का जनाब फातिमा का एहतराम करते थे। इतना एहतराम होने के बाद नबी की बेटी के दरवाजे पर लोगों ने आग और लकड़ियां जमा कर दी गई और आग और लकड़ियां जब जमा कर दी इतना पहरा बिठा दिया गया। एक रोज तो मसाइब की हद हो गई, एक रोज तो इंतहा हो गई। मर्तबा जो है जनाब फातिमा को मदीने की औरतों ने आके कहा, ए बीबी फातिमा, ए बिन्ते रसूल, हमने सुना है लोग अली मुर्तज़ा को सलाम तक नहीं करते हैं। ये बात फातिमा के जिगर में उतर गई, फातिमा के दिल में उतर गई। मर्तबा अमीरुल मोमिनीन आए, फरमाया है अली अबुल हसन, मैं मालूम करती हूँ कि क्या मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। अबुल हसन को तो जवाब देना था कि बीबी बिन्ते रसूल, ये कोई गम की बात नहीं है कि मदीने के लोग सलाम नहीं करते। ए बिन्ते रसूल, अब तो अली सलाम करते हैं, ये मदीने वाले जवाब तक नहीं देते। उसके बाद मामला यहीं तक नहीं रुका बल्कि मामला और आगे बढ़ा और यहाँ तक एक आलिम दीन ने बयान किया कि जितने मसाइब मदीने में नबी की बेटी पर पड़ गए इतने मसाइब तो करबला में भी नहीं पड़े। मैं सोच रहा था पता नहीं क्या जुमला कहेंगे, मगर जब उन्होंने अगला जुमला कहा बात तीर बन के जिगर में उतरती चली गई। वाकईन कितना मसाइब का जमाना था, अली ने कैसे बर्दाश्त कर लिया मैं नहीं जानता। बस मैं तो इतना जानता हूं कि इस सब्र के सामने अली ही थे जो पहाड़ बन गए, वरना कोई और होता तो इस सब्र को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो फरमाते हैं, कहते हैं कि हमने देखा जो मसाइब मदीने में सैयदा पर पड़ गए वो तो मसाइब करबला में भी नहीं पड़े। अब अगला जुमला कहता है, आपने जानते हो मसाइब जो करबला में, मसाइब की तो इंतहा है करबला, मगर जब तक हुसैन जिंदा रहे किसी बीबी की चादर नहीं छीनी, सबकी चादरें सलामत थी। जब तक हुसैन जिंदा रहे सकीना के रुखसारों पर किसी ने तमाचे नहीं मारे। जब तक हुसैन जिंदा थे खेमे नहीं जलाए गए। जब तक हुसैन जिंदा है यतीमों के हाथों में रसन नहीं बांधी गई। अब जो फिक्रा कहते हैं, अरे मसाइब का आलम यह था अली जिंदा है और फातिमा के पहलू पर दरवाजा गिरा दिया गया जिससे फातिमा का पहलू शकिस्ता हो गया, पसलियां टूट गई। ये वो मसाइब की इंतहा है जो अली बर्दाश्त कर रहे हैं कि फातिमा सैयदा पर दरवाजा गिरा दिया जाए और मोहसिन की शहादत वाक़े हो जाए। अला लानतुल्लाहि अला कौमिन ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा हमें इन मजलिसों में सोचने समझने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा कहीं ऐसा ना हो मजलिसें भी होती रहें, मजलिसें भी हम करते रहें और अपने किरदार को ना बदलने पाए। मालिक वक्त भी बेकार हो जाएगा और हम भी बेकार हो जाएंगे। मालिक हमें हिदायत को हासिल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार मुझे सच्चा, हम सब को सच्चा मुसलमान बनने की सआदत इनायत फरमा। परवरदिगारा हम सच्चे इंसान हो जाएं ऐसी तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा मौत तो बरहक है, हम बच नहीं सकते। तेरे दरबार में, तेरे दयार में, तेरी बारगाह में हाजिर तो होना है, ये तो तय है। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है कि हमें सच्चों के साथ पुकारा जाए ऐसी तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा अगर हमें गुनाहगारों की शक्ल में लाया जाएगा तो कितनी ज़िल्लत और रुसवाई होगी। मालिक उससे पहले, ये मेरा फ़िक्रा नहीं है, इमाम सज्जाद का फ़िक्रा है। मालिक उससे पहले मुझे बख्श दे कि मेरे हाथ पसे गर्दन से बांध दिए जाएं और मुझे तारकोल का लिबास पहना दिया जाए। उससे पहले परवरदिगारा हमें तौबा की तौफीक इनायत फरमा दे। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं उनकी जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हमारा किरदार इस्लामी बना दे और जब हमारा किरदार इस्लामी बन जाए अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा दे और जब वो आ जाएं तो हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। आप हज़रात से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर
کل مومن مومنات کی ارواح کو اصال فرما دیجیے۔